اللہ تعالیٰ کے خاص فضل اور کرم سے ہمیشہ سے جو بھی حق اور سچ سمجھا اس کو بیان کرنے کی، لوگوں تک پہنچانے کی مکمل کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ اس کاوش کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پوری زمین کے اوپر سب سے اہم، سب سے بابرکت، سب سے پاکیزہ، سب سے طہارت والی جگہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام، یہ درجہ، یہ فضیلت دی ہے تو وہ اس کے گھر ہے۔ اس بات میں بھی شک نہیں ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا ورثہ، ان کا اثاثہ جو وہ دنیا میں چھوڑ کے گئے وہ اللہ کے گھر ہے۔ نہ ان کی اپنی کوٹھیاں، نہ بنگلے، نہ جائیدادیں، نہ کچھ اور۔ اگر کوئی چیز باقی ہے تو ان میں سر فہرست وہ اللہ کے گھر ہیں، جن کو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا، اس کی تعمیر و ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کیا، پھر اس کی نمود و نمائش میں، اس کی آبادکاری میں اپنا رول پلے کیا، اور پھر اپنی زبان مبارکہ سے ان مساجد کی فضیلت کو بیان فرمایا کہ تا قیامت آنے والے لوگ ان جگہوں کو آباد کریں، ان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں، اور پھر جو ایسا کرے گا ان کے لیے اپنی وحی والی زبان سے بشارتیں سنائیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، کامران ہیں، جو لوگ اللہ کے گھروں کو آباد و شاد کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں اور گھروں کو بھی آباد کرے گا، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو ان کے لیے جنت کے بالا خانوں میں تیار بھی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکوں کو لائق ہی نہیں ہے، مشرکوں کو اجازت ہی نہیں ہے، مشرک اس قابل ہی نہیں ہے ان یعمروا مساجد اللہ کہ وہ اللہ کے گھروں کی تعمیر کریں، اللہ کے گھروں کی آلائش میں، اللہ کے گھروں کی تعمیر و ترقی میں کوئی اپنا کردار ادا کریں، یا وہ اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کے سامنے عبادت ہی کریں۔ بہت بڑی بات جو اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں بیان فرمائی۔ شاہدین علی انفسہم بالکفر، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اپنے کفر کے خود ہی گواہ ہیں۔ اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون، ان کے اعمال غارت کر دیے گئے اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنا دیے گئے۔ جو مشرک لوگ ہیں، بے ایمان لوگ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھروں میں آنے سے منع کر دیا، جن کے اعمال کو، جن کے کردار کو، جن کے افکار کو، جن کے اخلاق کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس
ایمان والوں یاد رکھو، تم میں سے، تمہارے آباء و اجداد میں سے، تمہاری قوم، قبیلے، برادری، معاشرے میں سے جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو ملانے والے ہیں، نجس، پلید ہیں، ناپاک ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، رب کا قرآن کہہ رہا ہے، جو بتوں کو پوجنے والے، بتوں کے سامنے جھکنے والے، جو بتوں کی عبادت کرنے والے، بتوں کو اپنا الہ مشکل کشا ماننے والے، بتوں کو اپنا داتا اور حاجت روا سمجھنے والے، جھوٹے معبودان باطلہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانے والے، ما کان للمشرکین، ان کے لیے جائز نہیں ہے، ان کو لائق نہیں ہے ان یعمروا مساجد اللہ، کہ وہ اللہ کے گھروں کی تعمیر کریں، وہ جائیں بت خانوں میں، وہ جائیں مندر خانوں میں، وہ جائیں بت کدوں میں، وہ بنائیں ان کی عبادت گاہوں میں، لیکن جو مومن ہیں، جو مواحد ہیں، وہ اللہ کے گھر بناتے ہیں، وہ اللہ کے گھر آباد کرتے ہیں، وہ اللہ کے گھروں کی تعمیر و ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں، لیکن جو مشرک ہوگا، جو بتوں کا پجاری ہوگا، جو مردوں کے سامنے جھکنے والا ہوگا، ان کی درگاہوں پہ اپنی پیشانی کو جھکانے والا ہوگا، اپنی جھوٹی سلطنت کے لیے ان کی سرزمین کو چومنے والا ہوگا، میں نہیں کہہ رہا، رب کا قرآن ترجمہ نہیں کرتا، ان یعمروا مساجد اللہ، وہ کبھی بھی اللہ کے گھروں کو آباد نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی اللہ کے گھروں کو شاد نہیں رکھے گا، وہ کبھی بھی سکون اور چین اللہ کے گھروں میں نہیں آنے دے گا، اور اللہ کہتا ہے اس کے شایان شان بھی نہیں ہے، اس کو لائق بھی نہیں ہے، وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ وہ میرے گھر کا احترام کرے، کیونکہ اس کو تو میرے گھر میں آنے کی اجازت ہی نہیں۔ شاہدین علی انفسہم بالکفر، اس کا اپنا عقیدہ، اس کا اپنا ایمان، اس کے اپنے اعمال اس بات کے شاہد ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے، وہ مسلم نہیں ہے، وہ موحد نہیں ہے۔ کون ہے؟ شاہدین علی انفسہم بالکفر، اللہ کہتا ہے، رب کا قرآن کہتا ہے، اس کے اعمال نے اس کو دار اسلام سے خارج کر کے کافروں میں شامل کر دی۔ اولئک حبطت اعمالہم، اس کے جو نام اعمال میں چھوٹے موٹے اعمال تھے، نماز، روزے، حج، صدقہ، اللہ کہتا ہے اولئک حبطت اعمالہم، اس کے عمل ضائع کر دیے گئے، خسارے میں ڈال دیے گئے، نکارہ بنا دیے گئے، وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ، اور اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیا گیا، جہنم کا ایندھن ہمیشہ رہے گا۔ دنیا میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے نا وہ جزا اور سزا دے گا، قیامت کا تو پھر اس کا معاملہ کچھ اور ہی ہوگا۔ آج ایک نہیں، دو نہیں، پہلے نمبر پہ بعض مقامات پر، بعض علاقوں میں، بعض موسموں میں، بعض اوقات میں مساجد پر پابندی، مساجد کی بندش، اور اس کے بعد مدارس کے اوپر پابندیاں، نام نہاد پابندیاں، اور پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ، وہ چاہے بلوچستان ہو، وہ چاہے سندھ کا علاقہ ہو، وہ چاہے خیبر پختونخوا ہو، وہ چاہے پنجاب کا اسلام آباد کا دارالخلافہ ماڈل ٹاؤن ہو، ٹارگٹ ایک ہے، ایک جماعت، ایک لوگ، ایک طبقہ، وہ کون
کا ہے وہ اہل الحدیث ہے، حق اور سچ کی بات کرنے والے، ممبروں میں حرام سے قال اللہ و قال الرسول کہنے والے، ان کی مساجد کو، ان کے علماء کو گرفتار کرنا، پابندے سلاسل کرنا، مساجد کو گرا دینا، اور پھر اس کے اوپر جھوٹے من گھڑت قانون کو لاگو کرنا، این او سی کا سوچا چھوڑنا، اور آج سوچا چھوڑنا کہ جو 30-25 سال پرانی مسجد ہو، آواز ہو، وہ صرف مسجد ہی تعمیر نہ ہو، وہ پاکستان کے اداروں کے اندر اس کی رجسٹریشن بھی ہو، وفاق اس کا گھر بھی ہو، وفاق کے لوگ اس کی نگرانی بھی کرتے ہوں، لیکن آج اس کو غیر قانونی قرار دے کر شہید کر دیا جائے، مسمار کر دیا جائے، اور دوسری طرف اسی اسلام آباد میں اپنے خرچے سے مراد عوام کا پیسہ، عوام کے ٹیکسز، عوام کا مال، اس سے بجائے مسجد کے، بجائے منبر اور محراب کے، بجائے قال اللہ و قال الرسول کی سوچ آواز کو بلند کرنے میں کوئی کردار ادا کیا جاتا، ریاست مدینہ کے دعوے داروں نے مندر کو تعمیر کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اقلیتوں کے حقوق ہیں، اقلیتوں کو عبادت کی اجازت ہے، لیکن ان کے پرانے بت خانے، ان کے معبد خانے، ان کے گرجا گھر، ان کے مندر جو وہ پہلے سے آباد ہیں، جو شاد ہیں، ان تک تو اجازت ہو سکتی ہے، لیکن نئے مندر بنانا، ان کو تعمیر کرنا، اور وہ بھی غالباً 136 یا 200 کے لگ بھگ لوگ، ان کے لیے اتنا بڑا مندر تعمیر کرنا، اس کی پرمیشن دینا، اور اس کے مقابلے میں چھوٹی سی مسجد کو گھرا دینا، یہ کہاں کی اسلام کے ساتھ وابستگی ہے؟ اسلام کے ساتھ پیار اور محبت اور اخوت ہے؟ اپنی اداؤں پہ ہمیں خود غور کرنا چاہیے۔ پھر کہتے ہیں لوگ ہمیں یہودیوں کے پیروکار کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں لوگ ہمارے اوپر دان و تشریح کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں لوگ ہمارے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، ممبروں میں آرام سے آوازیں ہمارے خلاف آتی ہیں۔ ارے بھائی کیوں نہ ایسا ہو؟ جب اللہ کے قرآن کی بات آئے گی، اللہ کے گھر کی بات آئے گی، پھر ہم بولیں گے، صرف بولیں گے نہیں، اللہ کی قسم اپنی آواز کو، اپنے مال کو، اپنے خون کو، اپنی جان کو اللہ کے سپرد کر کے اس بات کا اللہ کے ساتھ عہد کریں گے کہ اللہ جس طرح تو نے اپنے دین کا، اپنے گھر کا، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ذمہ لیا ہے، اللہ اس کا شریک ہم کو بھی بنا دے، اس کا حصہ دار ہم کو بھی بنا دے، اللہ اس میں ہم گناہگاروں کو، ہم خطاکاروں کو، ہم سیاکاروں کو، ہم کمزور کے ایمان والوں کو اللہ بولنے کی، اللہ آگے آنے کی، کھڑا ہونے کی، مال جان اولاد دینے کی اللہ ہمیں بھی توفیق دے دے۔ گھر تیرا ہو، اللہ بات تیری ہو، توحید تیری ہو، ربوبیت تیری ہو، الوہیت تیری ہو، حاکمیت تیری ہو، دشمن سارا زمانہ ہو، لیکن اللہ سب ایک سائڈ پہ ہو جائیں، سب ایک طاقتیں ایک سائڈ پہ ہو جائیں، لیکن کمزور ہونے کے باوجود، تنہا ہونے کے باوجود ہم کھڑے ہو جائیں اور اپنی زبانوں کو قال اللہ و قال الرسول کی آواز کو بلند کرتے ہوئے اللہ تیرے گھروں سے پیار کرے، تیرے نبی سے پیار کرے، تیری کتاب قرآن سے پیار کرے، اور تیرے نبی کے ماننے والے صحابہ سے پیار کرے۔ اللہ جو ان سب کے خلاف ہو، اللہ ان کے خلاف ہم کو کھڑا ہونے کی توفیق عطا کرے۔ واللہ ہم بھول گئے اس بات کو، بھول گئے اس انداز کو کہ جس نبی کے ہم ماننے والے ہیں، جس نبی کے ہم پیروکار ہیں، وہ نبی اگر قبا کے علاقے میں جاتا ہے، چند روز وہاں پہ ٹھہرتا ہے، مہمان نوازی کے لیے کسی کے گھر میں قیام کرتے ہیں، سید الانبیاء ہیں،
خاتم الانبیاء ہے، تاجدار حرم ہے، لیکن اللہ کی قسم قباء کے علاقے میں جاتے ہیں، چند دن ٹھہرتے ہیں تو قباء مسجد کا وہاں پہ بنیاد رکھ دیتے ہیں، قباء مسجد کی تعمیر کرتے ہیں۔ اگر ہجرت کر کے مدینے میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے رہنے کے لیے، اپنے ٹھہرنے کے لیے، اپنے قیام کے لیے نہ گھر بناتے ہیں نہ محل بناتے ہیں، حتیٰ کہ ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک سفید پوش صحابی ہے، غریب گھرانے کا ہے، اس کی جھونپڑی میں رہنے کے لیے اپنے آپ کو ٹھہرانا پسند کر لیتے ہیں، لیکن اپنے گھر سے پہلے اگر تعمیر کرتے ہیں مسجد نبوی کو تعمیر کرتے ہیں، اگر اس کے ساتھ تعمیر کرنے کے لیے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، نوجوان ہے، مسجد کی تعمیر میں بطور مزدور کام کرتا ہے، اگر وہ پتھر اٹھاتا ہے، اگر وہ اس کو لگانے والا سیمنٹ، وہ کارا، وہ مٹی اس کو اٹھا کے لاتا ہے، ہاتھ وہ اللہ کی قسم جب اس کے وہ گرد آلود ہوتے ہیں، کپڑے گرد آلود ہوتے ہیں، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے ہیں، اس کے پاس آتے ہیں، اس کے کپڑوں کو صاف کرتے ہیں، اس کے ہاتھوں کو اللہ والے ہاتھ لگاتے ہیں، ہاتھوں کو صاف کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ یہ تیرے گھر کا خادم ہے، تیرے گھر کا مزدور ہے، اللہ تیرے گھر سے پیار کرتا ہے، اللہ میں محمد سفارش کرتا ہوں تو اس سے پیار کر لے۔ جو اللہ کے گھر کا مزدور ہو، اللہ کے گھر کا خادم ہو، اللہ اس کے ساتھ پیار کرے، نبی اس کے لیے دعا کرے، لیکن آج انہیں مساجد کو گھرانے کے لیے ریاست مدینے کا دعوے دار ہر ایک بات پہ نوٹس لینے والا، ہر ایک بات پہ پریس کانفرنس کرنے والا، ہر ایک بات پہ میڈیا کے سامنے آ کے وضاحتیں دینے والا، لیکن آج مسجد کو شہید کر دیا گیا، گرا دیا گیا، اس قال اللہ وقال رسول کی آواز کو بلند کرنے والے امام کو پابند سلاسل کر دیا گیا، اہل رجال کو پکڑ لیا گیا، لیکن آج اس کو نوٹس دینے کی توفیق نہیں۔ بتاؤ، دنیا کو سناؤ کہ تم ریاست مدینہ کے حکمران ہو یا کہ ان بتوں کے، مندروں کے، ہندوؤں کے، یہودیوں کے، عیسائیوں کے، اقلیتوں کا حکمران ہو یا کہ مسلمانوں کے حکمران ہو۔ اگر مسلمانوں کے حکمران ہو تو یاد رکھو رب کے قرآن نے کیا کہا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر جابر کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی باطل کا حکمران کوئی نہیں، جو اللہ کے گھر سے لوگوں کو روکتا ہے، منع کرتا ہے، ٹوکتا ہے، دروازے بند کرتا ہے، مساجد کو شہید کرتا ہے۔ اللہ کی قسم، اور اگر تعمیر نہیں کر سکتے، آباد نہیں کر سکتے، ان کی رونقوں کو بحال نہیں کر سکتے، جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں، جنہوں نے اپنے مال، اپنے جان، اپنی اولاد کو ان گھرانوں کا، ان گھروں کا اللہ کو مہمان بنایا ہے، ان کے اندر اپنی زندگیوں کو گزارنے کے لیے بھیجا ہے، ان کو اللہ کے گھروں سے نہ روکو، ان مسئلوں کے حفاظت کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ کے سامنے کل کیا جواب دو گے؟ اللہ کی عدالت میں کس منہ سے جاؤ گے کہ جب اللہ کا گھر گرایا جا رہا تھا مجھے تو سمجھ نہیں آتی، وہ انتظامیہ، وہ